اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام دلوں کے راز جانتا ہے اور سب پہ مہربانی فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو موت کا فرشتہ کیوں مقرر کیا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی سے آسمان کی طرف فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے، کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہگار مستجوب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، طاقت و تحمل عذاب خدا کا نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام نہ پہنچا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر مٹھی بھر کر خاک اس زمین سے لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک موت کا سبب گردانوں کا اور ہر شخص اپنی اپنی مرضی میں گرفتار رہے گا۔ تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا، کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپے دق میں اور کسی کو پانی میں غرق کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو مٹی نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور وہ خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل کو بھیجا گیا تو زمین نے جب جبرائیل کو یہی جواب دیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما بردار ہے، تو میں اس کے حکم سے سامنے تیرے بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم ہو کون؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی ظاہر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہاں کہ جسم پر آنکھیں ہی نہیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائیں جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا، اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار میں نظر آتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کے جسم سے بال کے بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے منظر دیکھ کر فرمایا اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔